अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद हुकूमत अपना चीफ जस्टिस लगाने के लिए जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि उनका अगला लाहे अमल क्या होगा, वो इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से रोकेंगे। और आज सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का एक पैगाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जब एक मुश्किल वक्त आपके सामने खड़ा हो, जब मायूसी के बादल चारों तरफ हों, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने क्या सोचना है, किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। आज अली अमीन गंडापुर ने इंतहाई अहम तकरीर की है केपी असम्बली के अंदर। सलमान अकरम राजा ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज ये ऐलान भी किया गया है कि 25 तारीख को पाकिस्तान के अंदर यौम नजात मनाया जाएगा। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यौम नजात क्यों मनाया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज दो लोग आमने सामने हुए और उनकी तकरार हुई है, हामिद खान और काजी फायद ईसा साहब। अली अहमद कुर्द, उन्होंने आज अहम तरीन ऐलान किया है वकला तहरीक के हवाले से, और आज एक और पैगाम भी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया गया है। आप ज़रा थोड़े से हैरान ज़रूर होंगे, लेकिन यह बात बाहर आ गई है और वह बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई है, 27वीं के लिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो 28वीं के लिए भी ग्राउंड को तैयार करना शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे इमरान खान का वो पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और खसूसी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त बड़े परेशान हैं कि उनके लोगों ने इमरान खान के साथ धोखा किया, इमरान खान का वोट बेचा और इमरान खान को मायूस किया, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को मायूस किया। तो तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आज सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें इमरान खान कहते हैं कि कभी मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है, ऊंच नीच अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह को मुश्किल वक्त में सब्र पसंद है, मुझे कोई शक नहीं, इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से ज़रूर निकलेंगे और जब कौमें मुश्किल वक्त से निकलती हैं तो फिर वो अजीम बनती हैं। यह इमरान खान का पैगाम है जो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। और एक चीज़ आपको बताऊं, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। किसी ने कहा था कि अगर आप सर उठाकर जीते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है और अगर आप सर झुकाकर जीते हैं तो आपको मुआवजा मिलता है। तो दो तरह के लोग सामने आए हैं। एक वो लोग सामने आए हैं जिन्होंने सर उठाने की हिम्मत की है और उन्होंने उसकी कीमत भी अदा की है, और एक वो लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपने सर को झुकाया है और उनको सर झुकाने का मुआवजा दे दिया गया है। आप खूब समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज केपी असम्बली के अंदर दो तकरीर की है, बड़ी अहम तकरीर की है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। फिर आपने फैसला करना है कि यह सिर्फ तकरीर है या फिर मैदान अमल के अंदर भी कुछ किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने आज जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम दोबारा सड़कों के ऊपर निकलेंगे और इस दफा पहले से ज्यादा ताकत के साथ निकलेंगे, ये उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की, जिन्होंने वोट दिया या जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन सब के नाम हम सामने लाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत गद्दारों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनसे पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से अपील करता हूं कि अब हमारे साथ निकलने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर सिर्फ पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा। यह आज अली अमीन गंडापुर ने बात की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क के अंदर इनकलाब लाना है और इनकलाब लाने के लिए कौम को सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। यह उन्होंने केपी असम्बली में खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता वो गायब हैं। आईजी रोज अदालत के अंदर आता है और एक बयान देता है कि हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईजी अगर तुम बाजियाब नहीं करवा सकते तो अपने घर चले जाओ। अगर तुम्हारा बेटा या भाई अगवा होता तो क्या तुम उसके केस में भी ऐसे करते, क्या तुम उसको बाजियाब ना करवाते? ये अली अमीन गंडापुर ने बात की है। सलमान अकरम राजा ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि कल जो सानहा हुआ है, यह सानहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए हुआ है, यह पाकिस्तानी कौम के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि भूल जाएं कि अब अदालतों के अंदर से किसी किस्म का कोई रिलीफ आपको मिलेगा, अब रिलीफ सिर्फ और सिर्फ सड़कों के ऊपर मिलेगा। यह बात सलमान अकरम राजा कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ قوم کو نکلنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنی عدلیہ کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے باہر نکلے اور نکل کر ہمارا ساتھ دے. یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا. انہوں نے ایک مثال بھی آج دی. انہوں نے کہا کہ 1960 کے اندر جب انگریزوں نے ضابطہ فوجداری کو بنایا تو دیگر قوانین بھی بنائے, تو انہوں نے ان قوانین کے اندر لکھا کہ جس وقت سورج غروب ہو جائے, جب رات کا اندھیرا چھا جائے, تو کسی کے گھر کے اندر جا کر کسی خاتون کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ انگریزوں نے اپنے قانون کے اندر لکھا. انہوں نے کہا کہ آج تو وہ سارے کے سارے اصول اور قانون پامال ہو چکے ہیں. آج لوگوں کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور زبردستی ووٹ لے کر آئینی ترمیم کو پاس کیا جا رہا ہے. یہ باتیں سلمان اکرم راجہ نے کی ہیں. وکلا کی جانب سے آج علی احمد کرد, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی فائز عیسیٰ ہے. 25 اکتوبر کے بعد جہاں جائے گا اسے لان تان ہوگی, اور 25 اکتوبر کو ملک بھر کے اندر ہم یوم نجات منائیں گے. ویسے تو جو یوم نجات ہوتا نا, وہ نارملی اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں, کسی قوم کے اندر کوئی وبا آ جائے, کوئی قوم بہت بڑی مشکل کے اندر گھر جائے, کسی قوم کے اوپر بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑے, تو جب ان چیزوں سے قوم کو نجات ملتی ہے تو پھر قوم یوم نجات مناتی ہے. لیکن یہاں پر علی احمد کرد نے کہا کہ جس دن قاضی فائز عیسیٰ جائے گا منظر عام سے, سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلے گا, اس دن ہم یوم نجات منائیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ تحریک چلے گی, غیر آئینی ترمیم ختم ہوگی, سہولت کاروں کا اقتدار بھی ختم ہوگا. 26 اکتوبر کو ہم پلان دیں گے, ہم اپنا اگلا لاہے عمل دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں حامد خان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آمنے سامنے آئے ہیں, اور آج ذرا تکرار ہوئی ہے. حامد خان صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے, اور انہوں نے کہا کہ اب میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو نہیں کہنا چاہتا تھا. میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف معتصب ہے, میں نے دلائل نہیں دینے. یہ انہوں نے بات کی ہے. بہرحال بعد میں پھر جب حکم نامہ لکھوایا گیا تو حامد خان نے کہا کہ تحریری حکم نامے کے دوران یہ بھی لکھ دیں, اگر لکھنا ہے تو یہ بھی لکھ دیں کہ میں نے انتہائی معتصب جج کے سامنے دلائل دینے سے انکار کیا ہے. تو آگے سے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ حکم نامہ ڈکٹیٹ نہ کروائیں. یہ وہ والا کیس تھا جو تحریک انصاف نے اپیل کی ہوئی تھی, نظر ثانی اپیل کی ہوئی تھی, جو بلہ چھینا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے. اس میں آج یہ بات چیت ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی, انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کل رات آئینی ترمیم پڑھی ہے. اس ترمیم کو آسان لفظوں کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مرغی ہے, اس نے ابھی انڈے دینے ہیں. جب وہ مرغی انڈے دے گی تو ان انڈوں کے اندر سے بچے نکلیں گے, اور وہ بچے قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے. یعنی کہ اس آئینی ترمیم کے اندر حکومت جو آئینی بینچ بنائے گی, اس کے اندر جو جج ڈالے گی, پھر جو ان کا سربراہ بنائے گی, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس لگائے گی, ہائی کورٹ کے اندر جو ججز کی کارکردگی کو دیکھے گی, سارا کچھ حکومت کے کنٹرول میں ہے. تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے جوڈیشری میں نظر آ سکتے ہیں. یہ بات کی ہے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی نے. اچھا, آج فواد چودھری کا بڑا اہم ترین پیغام سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کو اب ذرا سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا, ان کو کمپلیٹ لاہے عمل بنانا ہوگا. جو پاکستان کے اندر دوسری جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک بڑا اتحاد بنانا ہوگا, اور پھر ان کو آگے چلنا ہوگا. انہوں نے تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے کہ آئینی ترمیم سے آپ پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ آئینی ترمیم ان لوگوں نے کی ہے جو فارم 47 کے اوپر آئے ہیں, جن کو پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ نہیں دیا ہے. انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی, عمران خان تک ایکسس, اور آپ نے جو احتجاج کرنا ہے یہ بڑے منظم طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے. یہ آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو مشورہ دیا ہے. کاشف علی عباسی نے اپنے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کو کرنے کے لیے جو پروسیس استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی متنازع ہے. لوگوں کو اٹھا کر, مار پیٹ کر, دھمکا کر, پیسہ دے کر, خرید کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے ججز وہی بنیں گے جو حکومت کو خوش کریں گے یا ان کی خوشامد کرتے رہیں گے. کیا اس سے عدلیہ بہتر ہوگی؟ جب سیاستدان ججز کی تقرری کریں گے تو یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ بات کاشف عباسی نے کی ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح لوگوں کے اغوا کی سہولت کاری کی اور اپنے ادارے کی پیٹھ میں خنجر گھونپا,
ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی تصویر بھی سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ 63A کا جو فیصلہ نظر ثانی کا وہ قاضی فائصل صاحب نے دیا تھا کہ بھائی لوٹے بن سکتے ہیں، ضمیروں کو خریدا بیچا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ دے لیں، یہ قاضی صاحب نے 63A کا فیصلہ دیا تھا، اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایک سینئر صحافی ہیں اسد اللہ خان، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ 63A کا فیصلہ آپ دے دیں تو اس کے بعد لوٹے بنیں گے اور آپ کو توسیع دے دی جائے گی، لیکن قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور قاضی فائز صاحب 25 کے بعد سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر نہیں رہیں گے۔ تیمور خان جھگڑا، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ میں اپنے ہی ادارے کو غلام بنانے والے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے ادارے کو حکومت کا غلام بنا دیا، ایسے شخص کے طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کو یاد رکھا جائے گا۔ اب آخر میں آجائے، جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ بھائی آگے اگلی گیم شروع ہو گئی ہے۔ منیف فاروق صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، تو انہوں نے آج خبر دی ہے، کوئی سورس ہوگا ان کا، انہوں نے کہا جی 26ویں ترمیم تو ہو گئی ہے پاس، اب آنے والے کچھ دنوں میں 27ویں بھی آئے گی اور ضرورت پڑی تو 28ویں بھی آئے گی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس ترمیم کے اندر بھی لوگوں کو خریدا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، یہی والا ماحول ہوگا؟ تو انہوں نے اشارہ دے دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے، جو وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہوئی ہیں، وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے ریورس کروایا جائے گا، وہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو واپس کی جائیں گی، اس کے بعد بڑے آرام سے آئینی ترمیم کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ بہرحال سمینہ پاشا نے اس ترمیم کے اوپر ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ترمیم سے پہلے اور ترمیم کے بعد فرق کیا آیا ہے، عدلیہ کنٹرولڈ تھی اور اب کمزور ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط تھی اب بھی مضبوط ہے، پی پی نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھی اب بھی گود کے اندر ہے، قاضی جا رہا تھا اب بھی جا رہا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ ارشاد بھٹی نے بھی ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا اور اگر کسی جمہوری ملک کا جمہور پسند میڈیا ہوتا تو اس آئین شکن آئینی ترمیم پر شادیانوں کی بجائے اس وقت آزاد عدلیہ کے جنازے پر ماتم ہو رہے ہوتے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے ایک اہم اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی بڑے عرصے سے جاری تھی، آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے سے متعلق ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشاورت کب ہوتی ہے اور یہ ترمیم چیلنج کب ہوتی ہے، حکومت اگلا چیف جسٹس کس کو اپوائنٹ کرتی ہے، اگلے آنے والے دن انتہائی اہم ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، وکلا کیا کریں گے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔